اب فیصلہ ہوا اور کیا منظر بدلا؟ دیکھا کہ میں جسے دنیا میں کافر کہتا تھا وہ بھی سامنے کھڑا ہے، جسے میں نے کہا میری نماز ٹھیک ہے تمہاری نماز غلط ہے، جسے میں نے کہا تھا کہ میرا روزہ ٹھیک ہے تمہارا روزہ غلط ہے، میری حج ٹھیک ہے تمہاری حج ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ سوچیں کہ قیامت کے دن کس کی نماز ٹھیک ہے، کس کا روزہ ٹھیک ہے، کس کی حج ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت کا دن اس سے بڑا ہوگا اور سب کوئی دن نہیں ہوگا جب یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کس کی نماز ٹھیک ہے، کس کا روزہ ٹھیک ہے، کس کی حج ٹھیک ہے۔ ہم نے تو کافر کا، ہم نے تو گلے کاٹے، ہم نے تو بم دھماکے کی اور مارا جاتا رہا کہ ان کی نماز غلط ہے، نمازیں روزے ہمارے ٹھیک ہیں۔ اس صورت ندائے پروردگار آئے گی یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ تمہیں کس جاہل نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں نمازوں کے ساتھ اٹھانا ہے، میں نے تمہیں امام کے ساتھ اٹھانا ہے، جس کا امام ٹھیک ہے نمازیں اسی کی ٹھیک ہے، جس کا امام جھوٹا نمازیں بھی جھوٹی ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نے امام کے ساتھ اٹھانا ہے، جس کا امام سچا ہے وہی سچا ہے، جس کا امام جھوٹا ہے وہی جھوٹا۔ پھر ایک آیت میں فرمایا یدعون الی النار، کچھ امام وہ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے، کچھ یدعون الی الجنہ، کچھ وہ ہوں گے جو جنت کی طرف بلائیں گے۔ تو امام دو طرح ہیں، ایک جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ایک جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اب کسی کو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ جنت کی طرف وہ بلائے گا جو سردار جنت ہوگا۔ میں بچوں سے پوچھتا ہوں ہمارا جو ہادی اور امام ہے زمانے والوں کو ہم بتاتے ہیں کہ جنت کی طرف والے کون ہیں اور جہنم کی طرف کون بلاتے ہیں۔ ہمیں جس سے ہدایت ملی ہے اس میں سے پہلے کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو حسن کہتے ہیں، تیسرے کو حسین کہتے ہیں، پھر زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اب جہنم کی طرف کون بلائے گا؟ جو علی کے مقابلے میں کسی کو بلائے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ جہنم کو یہ خاص جگہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ امام جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو تاریخ نے یہ فیصلہ کر دیا جب بھی کوئی علی کے خلاف کسی جگہ بلائے، جب بھی فاطمہ کے خلاف بلائے، جب بھی کہیں حسین کے خلاف بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے، وہ زمین نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں اسی کو جہنم بنا دیتا ہوں۔ کوئی یہ کہے علی کے خلاف جہاں فتویٰ لکھا گیا وہ کسی شہر میں نہیں لکھا گیا، وہ جہنم میں بیٹھ کے لکھا گیا۔ علی کی ولایت و امامت کے خلاف اگر کہیں فیصلہ ہوا تو وہ جہنم کی طرف ہے، سیدہ کے خلاف بولا گیا تو وہ جہنم کی طرف ہے۔ کیوں؟ آئمہ وہ جو جنت کی طرف بلاتے ہیں وہ اور ہیں، اور کیوں پروردگار نے علی کو کعبے میں بھیجا؟ کیوں علی کو کعبے میں بھیجا؟ ساری دنیا میں جب انسان علی کے فضائل کا انکار کر لیتی ہے، راج بھی تو مسئلہ بات ہے۔ ایک دفعہ مل کے بلندر صلوات پڑھ لیجیے۔ جن کے نصیب بیدار ہیں آج وہی بیدار ہیں، جن کے نصیب سوئے ہوئے ہیں وہ بھی آج گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور علی کے فضائل کا انکار کس طرح کیا جاتا رہا؟ ہم نے کہا کہ علی امیر المومنین، تو کسی نے کہا کہ نہیں فلاں صاحب امیر المومنین۔ ہم نے کہا کہ علی یعصب الدین، کسی نے کہا نہیں ہمارے یعصب الدین۔ ہم نے کہا کہ علی قائد الی الجنہ، کا نہیں ہمارے قائد الی الجنہ۔ ہم نے کہا کہ علی میدان شجاعت کا سازوار، کا نہیں ہمارے میدان شجاعت کے سازوار۔ جو فضیلت علی کی تھی
اور آج حدیث گھڑی گئی ہے، وہ فضیلتیں اپنوں کے ساتھ لکھی گئی ہے، ہم بہادر ہیں، ہمارا ہادی ہے، ہمارا جنت جائے گا، ہمارا جنت لے کے جائے گا۔ لیکن جب بات علی ابن ابی طالب کی آئے گی تو ہم یہی کہیں گے، ہمارا بچہ بھی یہی کہے گا، جتنے فضائل علی کے تم چرا کے اپنوں کے ساتھ لگا لو، لیکن جب جب تیرا رجب آئے گی، یہ گلیاں سجے گی، یہ بچے علی علی کرتے آئیں گے تو تم سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، جتنے فضائل چرا لے، لیکن کعبے میں آنے کی فضیلت علی کے علاوہ نہ پہلے کسی کو ملی نہ علی کے بعد ملے گی۔ تمہارا ضمیر کہے گا جو بدھ قدم میں پیدا ہوئے وہ اور ہے، جو اللہ کے گھر آیا وہ اور ہے، جو اللہ کے گھر آیا وہ اور حدیثیں کھڑی گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ مان لیا ہر حدیث ٹھیک ہے، جو ایک حدیث میں ہے وہ دوسری حدیث میں نہیں ہے، جو دوسری میں ہے وہ تیسری میں نہیں ہے، جو تیسری حدیث میں ہے وہ چوتھی میں نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جس میں ابو طالب کا شیر ببر علی نہ ہو۔ اگر میرے ساتھ بولیے گا، بلند آواز سے علی کہیے گا۔ کوئی جنہیں آپ مانتے ہیں صرف خندق میں ہے، کوئی صرف خیبر میں ہے، کوئی صرف حنین میں ہے، لڑا نہیں۔ کوئی صرف رسول اللہ کے ساتھ شب ہجرت ہے، کوئی رسول کے ساتھ صرف غار میں ہے، غار میں رہا ہے، حفاظت کی رویا والا بات، لیکن مان لیا ایک فضیلت میں ہے، لیکن بچوں سے بھی پوچھا جائے گا، چاروں کی بات آئے گی تو اس میں بھی بلند آواز سے کہیے، چاروں کی بات آئے اس میں بھی، اس طرح نہیں، چاروں کی بات آئے گی تو بھی، پنجتن کی بات آئے گی تو بھی، 12 ائمہ کی بات آئے گی تو بھی، 14 معصوموں کی بات آئے گی تو بھی، داماد مصطفیٰ کی بات آئے گی تو بھی، مادر حسنین کے شوہر بننے کی بات آئے گی تو بھی، جوانان جنت کا سردار کا بابا بننے کی بات آئے گی تو بھی، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے کی بات آئے گی تو بھی، رسول کے ساتھ شب ہجرت کی بات آئے گی تو بھی، رسول کے ساتھ لڑنے کی بات آئے گی تو بھی، رسول کے کاندھوں پہ پاؤں رکھ کے بت گرانے کی بات آئے گی تو بھی، کعبے میں آنے کی بات آئے گی تو بھی، 3 دن اللہ کے مہمان رہنے کی بات ہوگی تو بھی، جھولے میں اندر کو چیرنے کی بات ہوگی تو بھی پچھلے محلے والے جو جھولے میں کلے اجلا کو چیر دے وہ بھی، رسول جسے اپنی زبان چسائے وہ بھی، رسول جسے گھر لے کے آئے وہ بھی، فرشتے جس کی غلامی کرے وہ بھی، کنیزیں جس کی فرشتے اور غلامی کرتے نظر آئے وہ بھی، حوریں جس کا جھولا جھولائے وہ بھی، جو جنت و جہنم پہ کھڑا ہو کے بانٹے وہ بھی، سب سے پہلا نمازی علی، سب سے پہلا روزے دار علی، سب سے پہلا حاجی علی، سب سے پہلے قبر میں آنے والا علی، سب سے پہلے کعبے میں آنے والا علی، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا علی، سب سے پہلے خیبر میں لڑنے والا علی، سب سے پہلے مرہم کو مارنے والا علی۔ دنیا میں رسول آئے تو بھی علی ساتھ ہو، غسل کی بات آئے تو بھی علی ساتھ ہو، لحد کی بات آئے تو بھی علی کی بات ہو، اور ہماری قبر کی بات آئے تو بھی علی کی بات ہو، اور صراط کی بات آئے تو بھی علی کی بات ہو، کوثر کی بات آئے تو بھی علی کی بات ہو، یوم جزا کی بات آئے تو بھی علی کی بات ہو، آخری حج کی بات آئے تو بھی علی کی بات ہو۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دو نا، جنہیں تم مانتے ہو وہ نبی کی کسی ایک بات میں ہے، جس علی کو ہم مانتے ہیں وہ نبی کی بات بات میں نظر آتا ہے۔ نبی کی ہر بات میں علی ہے، نبی کی نہیں۔ اور میں نے تو جشن آج تیرا رجب والا پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، اگر میں علی کا کون سا جشن پڑھوں، علی کا ایک میلاد ہو تو میلاد پڑھایا جائے۔ چلے بیٹھے آپ ابا میرے ساتھ چلا رہے، علی کا ایک میلاد آدم سے پہلے ہے، علی کا ایک میلاد قیامت کے بعد ہے، علی کا ایک میلاد نور کا ہے، علی کا ایک میلاد لباس بشر کا ہے، علی کا ایک میلاد آسمان اول پہ ہے، علی کا ایک میلاد آسمان ہفتوں پہ ہے، ایک علی کا میلاد آسمان کی بلندیوں میں ہے،
ایک میلاد جوف کعبہ میں ہے، اور رسول اللہ کہتے ہیں میرے بھائی علی کے بارے میں اپنے گمان نہ کرنا، ما عرفک یا علی الا اللہ وانا، علی کے بارے اپنے خیال نہ کرو، علی تو وہ ہے جسے یا میں جانتا ہوں یا بس اللہ جانتا ہے۔ جسے زبان کے ساتھ دل بولا علی والا، میرا مولا میرا مولا علی والا، علی والا، امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنی اپنی آزاد کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات۔ الحمدللہ بیدار ہو رہے ہیں۔ علی ہماری مدد کریں گے ہر لمحے، اور ہم کسی اور کی مدد پہ اعتماد ہی کیوں کریں؟ ہمیں کوئی حدیث دکھاؤ کہ کسی نے کہا میں مرنے کے بعد آتا ہوں، میں تمہاری قبر میں آتا ہوں، میں برزخ پہ آتا ہوں، میں جنت میں ملوں گا، کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا، نہ ایسی حدیث کھڑی گئی۔ یہ گھڑنے والے میں بھی جرأت نہیں، جانتا وہ بھی تھا جس نے زندہ نبی کی مدد نہیں کی وہ مردہ امتی کی کیا مدد کرے گا؟ اور علی کیسے مدد کریں گے؟ جانے کے بعد ہمارے ہاں بھی آوازیں اٹھتی ہیں، علی تو دنیا سے چلے گئے، کیسے مدد کرتے ہیں؟ جو آنے سے پہلے مدد کر سکتا ہو، میں اگر آدم کی مدد سے لے کر سارے انبیاء کیا ہے تو فتور پڑ جائے گا، لیکن وہ خطبہ جو ہر شیعہ عالم نے لکھا پڑھا، جب مادر علی فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس آئی، رب انی مومنۃ، اے پروردگار تو جانتا ہے میں ایمان رکھتی ہوں، لاتی ہوں نہیں کہا جائے، رکھتی ہوں۔ کسی نے علی سے پوچھا کہ آپ کی ماں نے یہ جملہ کہا کہ میں ایمان رکھتی ہوں، خبر دی اللہ کو، لاتی کیوں نہیں کہا؟ کہ امت کی ماں ہوتی، امت کی مائیں ایمان لاتی ہے، کل ایمان کی ماں ایمان رکھتی ہے۔ اور کہا بحق حاضر مولود پروردگار تجھے اس بچے کا واسطہ یسر تھا، میرے لیے اس عمل کو آسان فرما۔ تو جو علی آنے سے پہلے اپنی ہی ماں کا مددگار ہو، ان آیت کا جدار و انصار ہے، جس طرح دیواریں کعبہ کا دروازہ ہے، اس طرح دروازہ اس کے بالکل عقب سے دیوار ہے، بالکل عقب سے، دائیں بائیں نہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عقب سے دیوار پھٹی اور علی کی ماں نفس مطمئنہ بن کے کعبے میں داخل ہوئی، اور نگاہوں میں اللہ سے کوئی بات کی۔ 3 دن علی کی ماں اندر رہی۔ اب بہت سارے علماء نے راز لکھے، اندر کی خبر کسی کو نہیں معلوم، اپنے باتیں، اپنے فتاوے۔ 3 دن کسی کے گھر مہمان رہنا یہ مناسب عمل ہے۔ جب بھی آپ میں سے کوئی کسی کے گھر جائے تو چوتھے دن مہمان نہ رہے، 3 دن مہمان رہے، اور چوتھے دن رہے تو کہے گے جو کام تم کرتے ہو میں ساتھ کام کرواتا ہوں۔ کسی کی دکان ہے تو میں تھوڑی دیر دکان پہ بیٹھ جاتا ہوں، کسی کا کوئی کاشتکاری کرانا ہے کام کرواتا ہوں۔ 3 دن مہمان رہو، چوتھے دن وہ والا کام کر سکتے ہو اگر مالک کہے میرے اس کام کو کر دو، اجازت دے۔ 13 رجب کو علی کی اماں آئی، 13 رجب 1، 14 2، 15 3، 16 کو باہر آئی۔ رہنا تو 3 دن چاہیے تھا، تو چوتھے دن رہی۔ تو چوتھے دن اگر کوئی رہے، مالک اپنے کام کی اجازت دے دے تو بندہ کر سکتا ہے۔ 3 دن تو علی کی اماں اللہ کی مہمان رہی ہے، چوتھے دن علی نے پوچھا ہوگا میں تمہارا مہمان ہوں، اب بتا جو کام تیرے ہیں، اگر اذن دے دے تو علی کر دے۔ اللہ نے بھی کہا ہوگا علی اجازت ہے، چاہے تو مشرق سے پلٹا یا مغرب سے پلٹا دے۔ آئیے علی کی اماں پائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آئے علی، اور علی کو رسول اللہ نے کہا یا علی کچھ سنائی کچھ۔ علی نے توریت بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، یہ کہتے ہیں کہ کیا سناؤ، نہیں، علی نے سنایا جتنے آسمانی صحیفے ہیں، کتب 4 ہیں، صحیفے کئی تعداد میں جو ہر نبیوں پہ نازل ہوئے،
کہا کہ آدم پہ جو نازل ہوا تھا رسول اللہ یہ ہے، جو ابراہیم پہ نازل ہوا تھا وہ یہ ہے، جو اسماعیل پہ نازل ہوا تھا وہ یہ ہے، جو نوح پہ نازل ہوا تھا وہ یہ ہے۔ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ علی نے اتنی خصوص سے اور اتنے دلچسپی سے کیسے بتا دیا؟ علی سے پوچھو اس نے کیسے بتایا کہ آدم پہ یہ نازل ہوا؟ یا علی بتائیے آپ کو کیسے پتا کہ آدم پہ یہ نازل ہوا؟ کہ جب آدم پہ جبرائیل نازل کر کے سنا رہا تھا میں علی ساتھ سن رہا تھا۔ آئے علی باہر، یا علی پھر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی تو علی نے پوری سورہ مومنون کی نزول قرآن سے پہلے تلاوت کی۔ اب دو باتیں ہیں، میں تو اس کی وجہ سے لکھتا ہوں کہ علی نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا، میں تو کہتا ہوں جو علی نے پڑھا پھر اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ سورہ مومنون پڑھی، رسول کہنے لگے قد افلح المومنون، نے کہا یا علی آج مومن کیسے فلاں نہ پائے تو آ گیا ہے، اور اے علی تیرا قرآن سے رشتہ ہی بڑا ہے۔ کیوں نہ علی قرآن پڑھتا؟ کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن دعویٰ ہے تو علی دلیل ہے، قرآن معجزہ ہے تو علی معجزہ نما ہے، قرآن اگر دعویٰ ہے تو علی وکیل ہے، قرآن اگر مشکل ہے تو علی مشکل کشا ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے تو علی امیر المومنون ہے، قرآن میں سورہ عمران ہے تو علی جان عمران ہے، قرآن میں اگر سورہ قدر ہے تو علی صاحب لیلۃ القدر ہے، قرآن میں سورہ حمد ہے تو علی قاری حمد ہے، قرآن میں اگر دشمنان خدا کا تذکرہ ہے تو علی مارنے والا نظر آتا ہے، قرآن میں اگر سورہ کافرون کی باتیں ہیں تو علی کافروں پہ غضبناک نظر آتا ہے۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے، اور قرآن کے بارے میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، نجس بندہ قرآن چھو نہیں سکتا، نبی بولے پھر حرامی علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ علی اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اور میں نے اس باتوں کو بیان نہیں کیا کہ قرآن کا کیا کام ہے، علی تو ساتھ ہے۔ رسول اللہ نے جو آیتیں ہم تک پہنچائی ہیں، قرآن میں تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کا بانی ہے تو علی ساتھ ہے۔ قرآن شفاء لکل داء، قرآن شفا دیتا ہے تو علی ساتھ ہے۔ اب قرآن کیا کیا کرتا ہے میں نے وہ بتایا، اور بات ادھر آئی تو تھوڑا وہ بی پی بڑھ جائے گا، تو ایک دفعہ پھر ہم واپس آتے صلوات پڑھے گا محمد کیا سمجھا اور مانا جائے علی کو۔ روئی پروردگار کہتے ہیں هو الذی یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی اللہ ہے جو تمہیں ماؤں کے شکموں سے ایسے لاتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم ایک شے تک نہیں جانتے۔ بیدار ہے آپ؟ یہ میں بزرگوں سے گزارش کروں گا آپ ساتھ دیجیے گا، بیدار ہے تو بلند تر صلوات پڑھیں۔ وہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جو بھی پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو، لا تعلمون شیئا، ایک شے نہیں جانتا، جاہل ہے۔ چاہے کسی قاری کے گھر پیدا ہو تو بھی جاہل، عالم کے گھر پیدا ہو تو بھی جاہل، کسی واعظ کے گھر پیدا ہو تو بھی جاہل، کسی سید کے گھر میں پیدا ہو تو بھی جاہل، کسی امتی کے گھر میں پیدا ہو تو بھی جاہل، کسی غوث کے گھر میں پیدا ہو تو بھی جاہل، کسی قطب کے گھر میں پیدا ہو تو بھی جاہل، نبی کے گھر میں بھی اگر کوئی پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہوئے وہ بچہ جاہل، اگر عہدہ نبوت اسے نہیں ملنا۔ جیسے قابیل قاتل حابیل آدم کے گھر پیدا ہوئے، نبی کے بیٹے تو عالم نہیں تھے، جاہل تھے۔ نبی کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا جاہل، اور جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے قرآن۔ میں بڑی مشکل منزل کر دے آیا، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور جو پوری دنیا میں پیدا ہو وہ جاہل پیدا ہوگا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کوئی فرق نہیں ہے،
तुम चारों की बात करते हो, हम सारों की बात करते हैं। चाहे मशरिक में पैदा हो या मगरिब में पैदा हो, किसी नबी के घर में भी पैदा हो, पूरी उम्मत जाहिल पैदा होती है, मेरा अली आलिम पैदा होगा है। दुनिया जाहिल है, अली से मुकाबला कोई फर्क नहीं इन चारों में। तुम चार की बात न करो, बहुत फर्क है इन सारों में, कोई अली के बराबर नहीं। फिर दूसरी आयत लीजिए, अजिन्नतुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अनफुसकुम। परवरदिगार बंदों को खिताब करके कहता है कि तुम मेरी बारगाह में तकब्बुर न करो, अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान न करो। तुम एक जनीन की हालत में पैदा हुए, तुम नजासत लेके आए, तुम्हें